ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیسری دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال. ایک اس دفعہ میرا زور لگا تھا تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی, اللہ اکبر, چھری چل گئی. ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, چھری چل گئی. تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل. پٹی کھولی تو چھترا ذبح, اسماعیل سامنے, جبریل سامنے. ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا, اس بچے نے دادا بننا تھا. سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا, ہوا کو گرم کر دیا, اور اس بی بی کے لیے, بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں کہ نیچے پتھر کی آگ جلا دی. کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت. دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا. فا نے اس نسل سے آنا تھا, اس بچے کے دادا, اس بچے نے دادا بننا تھا تو گہری بنیاد کھودی. دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا, ہوا کو گرم کر دیا, اور اس بی بی کے لیے, بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے. کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت. تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی, نماز نہیں پڑھی جاندی, دعا چا کرو. جھوٹ کیوں بولتے ہو, کاروبار نہیں چلتا, رشوت کیوں لیتے ہو, گزارا نہیں ہوتا. دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا. کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل کی. ترے دن لگ گئے, پانی بھی مک گیا, کھانا بھی مک گیا. اب بچہ رو رہا ہے, چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں, مشکیزے میں پانی کوئی نہیں, پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب وہ بچہ رو رہا ہوگا. 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے لیے. تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کاٹ پر تو پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا. ہاسپٹل, ایئر کنڈیشن, نرسیں موجود, ڈاکٹر موجود, اور اس کی ماں اس پر ایسے چکی ہوئی تھی. ایسے. کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال. میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا, میرے اپنے آنسو نکل گئے. میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے. لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا, وہ کچھ نہیں بول رہی تھی, بس اس کو ایسے دیکھ. تو ہاجرہ کو سوچو جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں, کھانا بھی نہیں, انسان بھی نہیں, جن بھی نہیں, پرندہ بھی نہیں, انیس بھی نہیں, مونس بھی نہیں, تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو اب وہ بے قرار ہوئیں, بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا تو صفا پہاڑ پہ چڑھی. ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے, لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے. وہ اس آستے کہ شاید کوئی ہو, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ صفحہ پہ چڑھی, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, تو بندہ کتوں ہم نے. پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی. درمیان میں گہرائی آ گئی, وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی. وہ دوڑ تھی بچے کے لیے اور اللہ نے اسے دین بنا دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. چلو دوڑو اس میں تم بھی, کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی, اس کو دین بنا دیا, صحیح کو واجب کر دیا. نہ کرو تو بکرا دو. وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی, لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دی. میرے نبی جب آئے معراج حج پر تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا تو فرمایا بھائی ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا, یہاں دوڑ کے گزری, بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا. کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی, سارے پتھر ہی پتھر آئے, انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہیں. جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی, مروہ پہ چڑھی, پھر ایسے دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ابھا دیکھا, لمحہ دیکھا. اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, نٹھی دل کو دیواں ٹیکا.
सजन मिल सम के मर पहुंचा, कोई भी नहीं। फिर नीचे उतरे, फिर दौड़ लगाई, फिर सफ़ा पे चढ़े, 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। हर दौड़ में उसका दिल कट रहा है और बैठ रहा है कि ख़त्म कहानी मेरे बच्चे की, और कुछ अर्स बाद मेरी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे इम्तिहान दिए हैं अल्लाह के बंदियों ने और बंदों ने। तुमने जन्नत को इतना सस्ता बना दिया है। चंद साल की जिंदगी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और हमेशा की जिंदगी के लिए कोई चीज दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं हो। 7वें शुक्र है साड़ी अम्मा नू 7वें चक्कर थे ना साह चढ़ गया, और थक गए। जो लगी रांदी था सीधा मर गया उसे, और बैठ गई। अब हिम्मत नहीं हो रही बच्चे के पास जाने की कि मैं उसका मरना देख नहीं सकता। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। मेरे नबी ने फरमाया, तुमसे पहले लोग हुम्मलू अलल अख्शाब वनुश्शरू बिल मनाशीर, तुमसे पहले लोग, साहबा ने आके शिकायत की ना जी या रसूलल्लाह मर गए हैं, ये कुरैश का जुल्म है, इनके लिए बद्दुआ करें। तो आप ऐसे बैठे थे, टेक लगा के आप ऐसे हो गए। कहा इतनी जल्दी हौसला हार गए? तुमसे पहलों को सूलियों पे लटकाया गया, आरों से चीर दिया गया। युमशत बे अमशातिल हदीद मादून लहमिही व अज़ामिही, हड्डी अंदर कंघियां लोहे की डाल के बोटियों को खींच लिया गया। सब्र करो। आज हाजरा क्यों वहां बैठ गई? बच्चा मर रहा है, देख नहीं सकती। आसिम मरहूम का छोटा था, बाजू टूट गया। खेल रहे थे कज़न, तो दीवार से गिरा के टूट गया। उसको जुड़वाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, तो वो उसको ऐसे हिलाया ना, तो वो चीखें मारने लगा। मैं उसकी चीखें नहीं सुन सका, वो एयर कंडीशन कमरे में था, वो माँ और बाप और भाइयों की निगरानी में था। मैं भाग गया, मैं नहीं सुन सकिया उदियां चीकां। मैंने पता ही होना ठीक हो जाएगा जैसे जुड़ जाएगी। हाजरा का तो पता है अब मेरे बेटे की मौत है, और मैं तो बाप हूं, वो माँ थी। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह माँ से दी है, बाप से नहीं दी, कि जो माँ के अंदर दर्द है वो बाप में नहीं हो सकता। तो उन्होंने ना ऐसे आखिरी नजर डाली, वो वहां मर जाए, मैं यहां मर जाऊं। तो देखा एक नौजवान वहां खड़ा हुआ है, वो एकदम ममता जागी, ये कौन है मेरे बेटे के पास? और वहां से दौड़ लगाई। जब करीब पहुंची तो इंसान गायब हो गया। वो कौन थे? जिब्रील आए थे। हज़रत इस्माइल एड़ियां मार रहे थे। अल्लाह पहले पानी कट देंदा, जमजम कढ़ना ना ही उसने। ये क्यों एडी तकलीफ ही चुप पा के तो मुड़ पानी कढ़िया है? जन्नत सस्ती नहीं है। आपे लभ जासी, सानू पीर छुड़ा ले सी, सानू फलाना छुड़ा ले सी, कोई नहीं छुड़ाएगा सिवाय अल्लाह के। क्यों ये तकलीफ डाली? क्यों इस्माइल का सीना फटा रो रो के? और क्यों हाजरा तड़पी भाग भाग के धूप में? पहले ही पानी कर देंदे। नहीं, देखा जाएगा। अलिफ लाम मीम हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या ख्याल है कलमा पढ़ने के बाद मैं तुम्हें परखूंगा नहीं? एक मिट्टी का घड़ा लमना हुआ तो ठोक बजा के लेंदे हो, मैं नहीं तुम्हें परखूंगा। जब करीब आई तो वो गायब हो गए, और देखा बच्चे की एड़ियों से चश्मा निकला है, पानी ऐसे उबल उबल के बहा। तो उन्होंने फरमाया जमजम जमजम जमजम। ये अबरानी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है रुक जा रुक जा रुक जा। हमारे नबी ने फरमाया अगर हमारी माँ जमजम न कहती तो वो चश्मा पूरा दरिया बन के बह जाता, तो फिर नीचे चला गया। आज तक दुनिया में कोई कुआं ऐसा नहीं है जो 4000 साल से पानी दे रहा हो। ना उसमें मच्छर पैदा होता है, ना उसमें कोई पतंगा पैदा होता है, ना उस पर काई लगती है, ना उसमें मैल आती है, ना गंद आता है, और उसका कोई सोर्स नहीं कि पानी आके थो रहा है। अब तो साइंस आ गई। ताइफ तक जियोलॉजिस्टों ने सर्वे किया, आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे इसका कोई पीछे सिलसिला नहीं है किसी चश्मे के साथ, किसी पानी के ख़जाने के साथ। एक वहाँ थे इंजीनियर इंडिया के,
وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں۔ اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے، ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو وہ دوڑ دوڑ کر کے پانی ان جھرنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سارا دن ساری رات مشین چلتی ہے حج میں، اور وہ پانی بھی چلتا رہتا ہے۔ جب وہ مشین کو بند کرتا ہے ساتھ ہی پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ان ایڑیوں کی برکت تھی جو زمین پہ جنہوں نے رگڑا کھایا تھا، اور اس ماں کے دلوں کی دھڑکن تھی جس کے طفیل زمزم کو اللہ نے نکالا، اور ایسا صاف ستھرا پانی اور صحت کے لیے مفید پانی دنیا میں کوئی نہیں۔ تو پانی نکل آیا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماء زمزم لما شرب، میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ کر دے گا، شفا کے لیے اللہ شفا دے گا، بھوک دور ہو جائے اللہ بھوک دور کر دے گا، پیاس دور ہو جائے اللہ پیاس دور کر دے گا۔ تو چند دن گزرے تو ایک قبیلہ یمن کا جرہم وہ سفر کر رہا تھا، تو ان کا پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے، ان کا جو سردار تھا اس نے ادھر ادھر فضا میں نگاہ دوڑائی، تو ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ یہ پرندے پانی کے سوا کہیں نہیں ہوتے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے۔ جب وہ آئے تو وہاں زمزم، ایک خاتون، ایک بچہ، تو وہ سارے آئے۔ ایک عورت کو ہٹانا کوئی کام تھا، لیکن زمانہ تھا عزت و آبرو کے خیال کا، کہ بہن ہم آپ کے پاس یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اسماعیل کو بستی تو دینی تھی، تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں، آپ پانی لے سکتے ہو۔ کہا نہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے، کہا اجازت ہے۔ تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم کی۔ فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے، اللہ نے اجازت دی ایک دفعہ، اور کیویں ویکھن آئے نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو، جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا تھا۔ تو کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھیں، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام ٹکٹکی کہ ادھر سے میرا خامن گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے گا۔ اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں، تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا، اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے، نہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ تم 10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں ہم، اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا، جب آ گئے تو صبر ٹوٹا کہ اترنے کی اجازت نہیں۔ کہا اچھا یہ اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں، بال دھو دوں، پاؤں دھو دوں؟ کہا ہاں اس کی اجازت ہے۔ تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پیار کیا، اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا جاؤ بیٹے کو ذبح کرو۔ کوئی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت، تو 90 سال کا بوڑھا باپ چھری جیب میں ڈال کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا تھا، تو کچھ سوچتے ہو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ کیسے ذبح کروں گا، کیسے ذبح کروں، بیٹے کو ذبح کروں؟ کن خیالات کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہوگا؟ وہاں پہنچے، ایک دن ٹھہرے، اگلے دن فرمایا فلما بلغ معه السعی، دوڑنے بھاگنے والے بن گئے، 5-6 سال یا 7 سال۔ کہا بچے کو تیار کرو میں اس کو سیر کراتا ہوں، ماں کو نہیں بتایا۔ جا کر مینا پہنچ گئے۔ وہ جگہ تو اب مٹ گئی، پہاڑوں میں تھی، میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ سارے پہاڑ انہوں نے صاف کر دیے ہیں حجاج کے لیے۔ جب وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو ان سے کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا میں کیا درد اور اظہار محبت ہے، یا بنیا، یا اسماعیل نہیں کہا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو اب تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ مطلب تھا اگر راضی ہے تو آرام سے کر دوں گا، اگر راضی نہیں تو پھر کسی اور طریقے سے کروں گا۔ کرنا ہے
آگے اس بچے کا جواب کیا آتا ہے؟ یا ابت افعل، یا ابت افعل، تفعل، جلدی کرو بابا، دیر کیوں کر رہے ہو؟ یا ابت ففعل، یا ابت وفعل، یا ابا تفعل، بابا جلدی کرو. لفظ کی حرکت میں مطلب چھپا ہوا ہے. بابا جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کا صبر دیکھو گے. تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو کہ پتہ ہے میں ذبح ہو جاؤں گا تو مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، تو کچھ سودا گھاٹے کا تو نہیں. پھر ایک دم وہ معصوم بچہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہوگی. تو بابا ایسا کرو، کرتا اتارا، بابا یہ کرتا اب جا کے نا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ. عاصم کی ماں نے آج تک عاصم کے کپڑے تقسیم نہیں کیے، حالانکہ بیکار ہے، کتنی میرا جی نہیں چاہتا، مجھے اس کے کپڑوں میں خوشبو آتی، عاصم کی خوشبو آتی. میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہو. یہ میری ماں کو دے دینا، جب اسے میں یاد آؤں گا تو یہ میرا کرتا دیکھ لے گی. اب کیا بات ہے، مجھے الٹا لٹا دو، سامنے سیدھے کر کے مت ذبح کرو، کہیں تیری نظریں پڑیں اور تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے. میرے ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو کہ میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوگی تو میں کوئی تکلیف نہ پہنچے. ان کے ہاتھ باندھے. 90 سال کا باپ بکری دے پیر نہیں بندہ پیا، کل قربانی ہے، پتر دے پیر بندہ پیا تے ہاتھ ہے. شہزادیاں ورگا الٹا لٹایا اور ان کی کمر پہ اپنا یہ گھٹنا کا ہلکا سا پریشر دیا. فنظر نظرۃ فی السماء، ایسے اپنے اللہ کو دیکھا، اوپر نظر اٹھائی. یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی. دیکھ میں آج اسے تیرے نام پر ہی ذبح کرتا. 2 دفعہ آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، صرف 2 دفعہ پوری کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. ان کو تو نہیں پتا کہ اگو اللہ کرنا کی ہے. اور دوسری دفعہ جب طائف میں میرے آپ کے نبی پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. حبیب اللہ، وجہ کائنات، قاب قوسین او ادنا ولسوف یعطیک ربک فترضی. اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. میں طائف اسپیشل گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے، پھر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں حضرت زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی تھی جب ان کی حکومت تھی. تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے سارے. یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میرے دل میں اسماعیل کا پیار آ گیا؟ نہیں، تجھ سے اوپر نہیں ہے، میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب فرما. اور چھری چلا دی. اے گردن دا گوشت سب تو نرم، چھری کند نہیں ہوئی، گردن پتھر نہیں بنی، چھری چھری تھی، گوشت گوشت تھا. اوپر سے حکم تو اوپر سے آتا ہے نہیں چلنا. وہ چلا رہے ہیں وہ چل ہی نہیں رہی. تو آدھے یا اللہ ہوں تو ویکھتا لیا میں چھری چلائی ہے، نہیں چلی تو ہوں معافی دے دے. دوبارہ چلائی، رک جا، نہیں چلی. سہبارہ اٹھے اور ایک پتھر کے اوپر جا کر ایک 90 سال کا بوڑھا وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کی چھری تیز کر رہا ہے. بکری نہیں، چھری. بیٹا جو 84 سال کی عمر میں ملا. پھر آئے اور گردن سر کے بال پکڑے. میرے رب نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، جلدی پہنچ. ایک جگہ کہیں پڑھا تھا
اس کی روایت کس درجے کی مجھے نہیں پتہ، لیکن یادداشت میں وہ کلمات ہیں کہ جبریل سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کبھی کسی کام پہ زور بھی لگا ہے؟ تو فرمایا جی، ایک جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو میرے اللہ نے کہا تھا گرنے سے پہلے تھام لے، اور ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیسری دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال، ایک اس دفعہ میرا زور لگا تھا۔ تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی، ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی۔ تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل، پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ آگے بڑھیے اور MTJ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنی قربانی کو بک کریں تاکہ آپ کی دی ہوئی قربانی کو صحیح مستحق تک پہنچایا جا سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔